أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، تم رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ آیت نمبر 103 جو کل پڑھی تھی ہم نے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ وہ ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کی جان سے یقیناً بہتر ثواب ملتا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ یعنی کہ اگر وہ علم رکھتے اور جانتے ہوتے تو ضرور وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے اور تقویٰ یعنی کہ جو بچ کر چلتے اور پاکیزگی اختیار کرتے، اور پازیٹیو جو ان کا جو ایٹیٹیوڈ اگر ہوتا تو اس کا ان کو زیادہ ثواب تھا اور زیادہ ان کو اس کے بینیفٹ تھے، بجائے کہ وہ نیگیٹو اور جو شیطانی راستہ اختیار کرتے ہیں جو کہ جادو والا تھا، تو اس کے ان کو الٹا نقصان ہی ہوتا ہے، وہ کبھی فلاح نہیں پاتے، کیونکہ جادو جو ہے وہ کبھی جادوگر یا جادو کرنے والے کبھی فلاح نہیں پاتے، اور فلاح وہی پاتے ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 104 میں ہم نے پڑھا یہ یہاں پہ یہودیوں کی ایک اور ان کی جو خرابی تھی، ایک اور ان کی جو بیماری تھی، اس کی طرف اشارہ کیا گیا، جو کہ اندر ان کے جو کوٹ کر بہت سی بیماریاں تھیں، ان میں سے ایک یہ بھی بیماری تھی کہ وہ الفاظ کو توڑ مروڑ کر اس طرح پڑھتے کہ اس کے میننگ چینج ہو جاتے تھے۔ یہاں پر جو رائنہ کا ورڈ تھا، اس کا مطلب کہ ہماری طرف متوجہ ہمیں یعنی ہمارے لیے رعایت کریں، یا اس کا مطلب تھا کہ ہمارے لیے آسانی پیدا کریں، کہ ہمیں اور طرح ایکسپلین کریں اور میں آسانی سے سمجھائیں، یہ اس کا مطلب تھا۔ لیکن سیم جو ورڈ تھا رائنا، اس کا جو عبرانی زبان تھی ہیبریو، جو کہ یہودیوں کی لینگویج تھی، اس میں اس کا مطلب تھا کہ ہمارا چرواہا، یعنی کہ ہماری بکریوں کو پالنے، ان کو جو رکھوالی رکھتے ہیں یا ان کو باہر اندر لے کے جاتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، یعنی کہ اس طرح کا ورڈ اس طرح پڑھتے تھے کہ وہ اس کے میننگ چینج ہوتے تھے، یعنی وہ اپنی ہے تو یہ عربی کا ورڈ تھا، لیکن اس کو اپنی زبان کے اس انداز سے پڑھتے کہ وہ اپنی لینگویج، جیسے بندہ اپنی زبان میں پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس سے اس کے میننگ چینج ہو جاتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ رائنہ کے بجائے انظرنا پڑھو، یعنی کہ ہماری طرف متوجہ ہوں، تاکہ یہ جو ان کا جو نبی پاک کی جو انسلٹ کرنا چاہ رہے تھے نعوذ باللہ، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو منع کر دیا۔ تو آپ دیکھیں کس طرح ان کی کس طرح انہیں بریک بینی سے کوئی بھی موقع ایسا ضائع نہیں جانے دیتے جس میں کہ مسلمانوں کی یا اسلام کی انسلٹ ہو یا اس کو نیچا دکھائیں۔ تو اس میں دیکھیں کہ ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ جو ہم لینگویج یوز کرتے ہیں، یہ جو لوگ جو غیر مذہب کے لوگ جو لینگویج یوز کرتے ہیں یا ڈیفرنٹ وہ سائنز یوز کرتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگوز ایسے ہوتے ہیں جس میں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اسلام کی یا مسلمانوں کے جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کی وہ انسلٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا عربک لینگویج میں کوئی ایسے ورڈز وہ اس انداز سے لکھتے ہیں کہ ان کی انسلٹ کی جائے، یعنی کہ لوگو بنا کے یا ایسی پکچر بنا کے۔ تو ہمیں اس چیز کا خیال کرنا ہے اور اس چیز کو ڈسکریج کرنا ہے، اور ایسی چیزوں کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے جس میں اسلام کی یا مسلمانوں کی کوئی بھی انسلٹ ہو۔ تو یہاں پر جو نبی پاک کی انہوں نے انسلٹ کرنے کی کوشش کی، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے ایک زبردست انداز سے اس ورڈ کو چینج کر دیا، اور اس کو کہا کہ بلکہ رائنہ نہ کہو، انظر نہ کہو، تاکہ وہ جو ورڈز وہ یوز کرتے تھے وہ کیونکہ عبرانی میں بھی سیم تھا، لیکن اس کا میننگ ڈفرینٹ تھا۔
تو آپ دیکھیں ہمیں روزمرہ کی زندگی میں بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے جو الفاظ ہیں اس انداز سے نہ پڑھیں کہ دوسروں کو تکلیف ہو، چاہے وہ غیر ارادی طور پر بھی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ الفاظ کا چناؤ اچھا ہو تاکہ کسی کو بھی تکلیف نہ ہو۔ یہ اس اتنی بریک بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ جو ہم الفاظ منہ سے نکالتے ہیں ان کی کتنی امپورٹنٹ ہے اور کتنے وہ اس کے اثرات ہیں۔ جیسے پیچھے پڑھ کے آئے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو آیت، جو لمبی آیت تھی، کہ جو شیاطین تھے وہ انہی الفاظ کو، جو اللہ تعالیٰ کی آیات تھیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ پڑھتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پاور دی، لیکن وہی الفاظ کو جو شیاطین تھے اس کو توڑ موڑ کر اس کو چینج کرتے تھے اور وہ شیطانی عملیات کی طرف اور جادو کی طرف لوگوں کو لے جاتے تھے۔ اسی طرح ہمیں اس سے سبق یہ ملا اس آیت سے کہ ہمیں بھی جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے اس میں جو ہمارے جو الفاظ جو منہ سے نکالتے ہیں اس کو بہت دھیان سے اور کیئرفلی ادا کرنا چاہیے تاکہ نہ اس کے ہمیں کو نقصان ہو نہ کوئی دوسروں کو نقصان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ دعا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں دور کرے، جو بیماروں کو شفا دیں، اور جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔